مرتبہ کہا فانظر ماذا ترى، غور کر لے تو کیا کہہ رہا ہے. وہ تیسری مرتبہ بھی کہتے یا رسول اللہ واللہ لا احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو غربت، تو غریبی، مفلسی. حضرات محترم، اب آئیے خوف خدا کی ایک بڑی بہترین خوف سے. اگر اس کی نگاہیں نیچی ہو تو اللہ کے خوف سے اس کے دل میں کوئی خطرات گزر چھوڑ دینا، یہی خوف الہی کی سب سے بہترین مثال ہے. اور اس چیز کو آپ اور نہیں کہتے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہتی ہے اور ہو جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کی ناپسند ہو، اللہ کے رسول کی ناپسند ہو، شریعت مطہرہ میں جسے حرام قرار دیا گیا ہو، جسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہو، بس اپنی پسند ہے تو اسے اپنانا ہے. یہ خوف خدا کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کے خوف کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہ بے خوفی کی نشانی ہے. یہ اللہ سے نہ ڈرنے کی سب سے بڑی علامت ہے. اور یہ کان کھول کر کے سن لیں سارے مسلمان، اس پر توجہ دیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خاتمہ نہ ہونے کا ڈر ہے، آپ بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. اور انتقال کے بعد کی جو منزلیں ہیں، قبر کی منزل ہے، میدان محشر کی منزل ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے حرام کاری میں زندگی. اس بارے میں بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری گاڑی پھنسی ہوئی ہے، ہمارا قافلہ پھنسا ہوا ہے، ہماری زندگی بالکل بہت ہی بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کر کے ہم نے تیرے لیے سارے حرام چیزوں کو حلال کر دیا. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نبی کے لیے زندگی نہیں ہے، کسی کے لیے زندگی ہے، نبی کے لیے وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے، وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے، وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے، وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے. جا پہنچوں میں حاضری کے لیے، پہنچوں میں حاضری کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. اختر خود میں چلی جاتی، اختر قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کلام مجید کے بعد آئیے نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرماتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ پڑھنے میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور جھوم کر پڑھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اپنی طاقت کو ذکر الہی ذکر رسول میں لگا لیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. زندگی نہیں ہے کسی کے لیے،
زندگی یہ نبی یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نبی کے لیے عشق لو یا کی رو جاوے جاوے 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 مر کے تر سکے زندگی کے لیے مر کے تر سکے زندگی کے لیے زندگی مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا تخرج الدنيا من العدم کیسے ممکن ہے کہ دنیا ان کو مائل کر سکے کیسے ممکن ہے کہ دنیا ان کو مائل کر سکے جن کے صدقے میں ہوئی موجود دنیا از عدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اور مجمع چاہے تو اور آواز آپ میں آ سکتی ہے صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله ما شاء الله یہ کچھ سوال آ رہا ہے صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبينا العامر الله فلا أحسن نبينا العامر الله فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي عامرنا یہ پیمبر صدق میں بے مثل ہے عامرنا یہ پیمبر صدق میں بے مثل ہے صدق میں بے مثل در فرمود نکلا آپ بھی تشریف لائے تو غوث پاک نے فوراً پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے کہا آپ کا نام تو غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر جیلانی مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے غمی سب ختم ہو گئی تھی تو معاف کرنا میں نے یہ روٹی اور تو حضور مجھے معاف کر دیجئے یہ باقی رقم آپ دے دیجئے توجہ چاہوں گا سخاوت اس کو کہتے ہیں سمجھو تو مسافر ہے تو رکھ لے تجھے ضرورت پیش آئے گی تو یہ لوگے ہمارا تو اللہ مالک ہے یہ ہے سخاوت تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا غوث پاک دیکھو تو صحیح کہ غوث پاک کا اتنی تفسیریں بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور عالم بھی موجود تھے انہوں نے اپنا معافی زمین اس عالم سے کہہ دیا تھا کہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ غوث پاک اس آیت کی چوتھی تفسیر غوث پاک نے بیان کی اس نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے پانچویں تفسیر بیان کی کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے چھٹی تفسیر بیان کی انہوں نے اس وقت روئے زمین پر اگر قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا کوئی ہے تو عبد القادر جیلانی
پڑھنا نہیں آتا تو ولی نہیں ہے۔ کہاں جا رہی ہے بات؟ ولایت کی جہاں تک بات ہے تو ولایت غیر عالم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے توجہ چاہوں گا، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں میں قرآن شریف سے سمجھاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ کیا پڑھتے ہو آپ نماز کے ہر رکعت کے اندر؟ پھر کوئی بھی آیت ملا لو، کوئی بھی سورت ملا لو، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہو ہر رکعت کے اندر۔ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جواب دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیا پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ؟ ایک دن اس پر تیرا انعام نازل ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صالحین کون ہے؟ اولیاء کرام۔ صالحین کون ہے؟ اولیاء کرام۔ پتہ چلا اگر ولی خود کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کے راستے پر چل کر بھٹک جاؤ گے، اور اس کا راستہ اگر ایسا ہے جو عقیدہ کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ولی کے راستے پر نہیں چلے، ولی کے راستے پر نہیں چلنا۔ کتنے لوگ ہیں جو حضرت مخدوم مہاجری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جا کر یہ دعا کرتے ہو، اے اللہ کے مقبول بندے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس راستے پر آپ چلانے کے لیے ماہر تشریف لائے اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کوئی یہ دعا نہیں، اور یہ دعا میں نے میرے استاد گرامی سے سیکھی۔ جب میں اجمیر مقدس جا رہا تھا تو میرے استاد گرامی سے میں نے کہا کہ حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ، خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جس راستے پر آپ چلانے کے لیے آئے نا، آپ ایسی نظر کر دیں کہ وہ راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔ آج جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ولی کی بارگاہ میں جا کر مانگتے کیا ہیں؟ یہ کام ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ پریشانی دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے۔ کوئی گناہ چھوڑنے کی دعا وہاں جا کے نہیں کرتا کہ آپ کرم کرنے کے گناہ ہم سے چھوڑیں، مصیبتیں چھوٹ جائیں یہ دعا تو کی جاتی ہے، گناہ چھوٹ جائے یہ دعا نہیں کی جاتی، کیونکہ ہم نے گناہ کو ہلکا سمجھا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، یا ایک بندے کو آپ نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہے، آنکھ کی روشنی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، نہیں تیرے پیر نہیں، تیرے ہاتھ نہیں، اتنا سب کچھ تیرا ختم ہو چکا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کس بات پر؟ اب جواب سنیے۔ انہوں نے جواب میں کہا حضور اللہ نے مصیبت میں گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں، اللہ نے گناہ سے بچا کے رکھا ہے، اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی میں کل ہی کی بات بتاؤں آپ کو، پرسوں کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ